ہفتے بنگلہ دیش کے ایئر چیف نے پاکستان کا دورہ کیا. ان کی ملاقاتیں پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں ان کے ساتھ ہوئی, نیول چیف سے, اس کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز ان کے ساتھ ہوئی. اور ان ملاقاتوں میں جو سب سے اہم نقطہ تھا جو پاکستان کے ایئر چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی کہ بنگلہ دیش دلچسپی رکھتا ہے کہ پاکستان سے وہ JF-17 تھنڈر طیارے خریدے. اب یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ شیخ حسینہ واجد جب اقتدار میں تھیں تو اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات صرف بنگلہ دیش تک نہیں رکی بلکہ اسی ہفتے ایک اور خبر سامنے آئی جب انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت بات چیت کر رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدے. اب اس کے حوالے سے نہ تو سعودی عرب نے نہ ہی پاکستان نے اس خبر کی تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق کی ہے. اور شہباز جو دفتر خارجہ کے ترجمان کی کل کی بریفنگ تھی جب ان سے سوال تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا, لیکن انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ تردید بھی نہیں کی, تصدیق بھی نہیں کی. یہ کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک روبسٹ ریلیشن شپ ہے اگر آپ دفاع کی بات کریں, اور جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اس طرح کا معاہدہ طے پائے گا یا فارملائز ہوگا تو اس کو باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا جائے گا. بٹ گیون دا فیکٹ کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کی اس ایریا سے بھی لنکڈ ہے, کیونکہ جو خبر میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے یا ڈسکشن ہو رہی ہے تو جو $2 ارب کا قرضہ پاکستان نے واپس کرنا ہے سعودی عرب کا, ویسے تو اوور آل زیادہ قرضہ ہے لیکن اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ پاکستان قرضہ واپس کرنے کے بجائے سعودی عرب کو JF-17 تھنڈر طیارے دے گا. تو اس کا تعلق ظاہر ہے کہ فائنانس سے بھی ہے. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے اگر اس کی بات کریں تو؟ کامران, جو رائٹرز کی خبر ہے یہ بالکل درست خبر ہے. یہ بات کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ, اور کریڈٹ بالکل رائٹرز کو جاتے انہوں نے یہ سٹوری پبلک کی ہے. آفیشیل سرکلز میں بھی یہ بات چل رہی تھی, کچھ ہمارے نالج میں بھی تھی, اور اس کے مطابق پاکستان نے جو سعودی عرب سے $5 ارب کا قرض لیا ہوا ہے جس میں $3 ارب تو ابھی میچور ہوا ہے دسمبر میں اور رول اوور ہو گیا. اس کے علاوہ $2 ارب کا قرض جو ہر سال جولائی اگست کے پیریڈ کے دوران میچور ہوتا ہے اس کو رول اوور سعودی عرب کر دیتا ہے. اس کے اگینسٹ یا کوئی بھی ان میں سے $5 ارب میں سے اماؤنٹ ہو سکتی ہے. حکومت پاکستان جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ کم از کم $2 ارب کے جو ڈیفنس کی جو اس کی ہیں چیزیں وہ بیچی جائیں سعودی عربیہ کو. اب جو سٹوری کے مطابق رائٹرز کی یہ JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, اس پہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے. اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کا پروپوزل, جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی پاکستان نے ان سے بھی $3 ارب کا قرض لیا ہوا ہے, اس میں سے بھی $1 ارب کے اگینسٹ ان کو کہ پاکستان جو ہے وہ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا اثاثے ہی ہیں کچھ جو آفر کیے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے. تو یہ پرانی خواہش تھی, اور آپ کو یاد ہوگا جب PDM کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ایک پروپوزل سامنے آیا تھا کہ جو UAE کا جو ڈیٹ ہے اس کو ان کو کوئی ایسٹس بیچے جائیں, اس میں کنورٹ کر دیا جائے. وہ چیز میچور نہیں ہوتی, بٹ یہ چیز زیادہ پروڈکٹیو ہے, زیادہ افیکٹو لگ رہی ہے. یہ جو رائٹرز کی سٹوری میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں ڈیفنس جو ایکسپورٹس ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. سو اٹس اے کریڈیبل سٹوری. اور ویسے بھی اگر آپ دنیا بھر میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس ایریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اب اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے کہ شاید پاکستان اور سعودی حکام اس پر محتاط ہیں, کیونکہ ایک ویو یہ بھی ہے کہ شاید پری میچورلی اس طرح کی خبروں کا باہر آنا اس کا کوئی اور ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے. بیکاز ڈونٹ فارگیٹ کہ JF-17 کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی اٹ مینس کہ سعودی عرب جو ہے اب چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ریلائی کر رہا ہے, کیونکہ یہ بہت سے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کہ آلریڈی اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو ان کے پاس F-15 جو امریکن لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی موجود ہیں, پھر ٹائفون جو یورو فائٹر ہے 4.5 جنریشن وہ بھی ان کے پاس موجود ہے, اور انفیکٹ جو امریکہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے 5th جنریشن جو اسٹیلتھ F-35 لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی ان سے خریدیں. تو بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ آخر سعودی عرب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پھر JF-17 خریدے. تو اس پر مختلف رائے ہے. ایک اس میں رائے یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ امریکن یا ویسٹرن ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں تو اس میں بہت سے سٹرنگز اٹیچڈ ہوتے ہیں, اس میں شاید آپ اتنے آزاد نہیں ہوتے. آن دا کنٹریری لیٹس سے کہ JF-17 لیتے ہیں یا چائنیز ٹیکنالوجی تو اس میں اتنی آپ کے اوپر قدغنیں نہیں ہیں. تو ایک سعودی عرب انڈیپینڈنس بھی چاہتا ہے, اور دوسرا کوئکلی اس میں یہ ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ سعودی عرب کا لارجر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ پچھلے سال سپٹمبر میں دفاعی معاہدہ ہوا,
تو کس طرح وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں؟ دس از آلسو ون وے آف ہیلپنگ پاکستان. بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور جہاں تک اس بات کا پری میچور لیک ہونے کی بات ہے, رائٹرز کو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے پری میچوری لیک کیا. خود ہمارے جو انہوں نے دعویٰ کیا وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, اور یہ چیزیں پبلک نالج میں ہیں, اور ایک خواہش بھی ہے جو بلکہ آج ہم جس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کہ کیا پاکستان کی جو دفاعی ساز و سامان کی جو برآمدات ہیں کیا وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں یا نہیں. لیکن ناظرین سے پہلے جی ناظرین, خواجہ آصف تو اوور ایمبیشیس ہیں, وہ تو 6 ماہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بات ضرور آفیشیل سرکلز میں چل رہی ہے کہ آخر کون سا طریقہ کار ہو سکتا ہے, کون سی ایکسپورٹس ہو سکتی ہے, اور کون سی ایکسپورٹس کر کے پاکستان آئی ایم ایف سے جو ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے. یہ ایک سوال جو ہے یہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اندر کے بھی ڈسکس ہو رہا ہے, اور سویلین گورنمنٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہی ہے. اٹس اے کامن سیریس ایشو, اور کیا یہ ہو سکتا ہے, یہ اصل چیز ہے. کامران آپ کو بیفور اس کے کہ آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ لوگوں کو بتانا بھی ضروری ہے کہ آخر جہاز بیچنے سے پاکستان آئی ایم ایف سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ دنیا کی اس وقت بھی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے, ڈالر کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں ڈالر نہیں ہوں گے تو پھر اس ملک کے لیے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ کرنا مشکل ہو جائیں گی. اور اسی وجہ سے کیونکہ ہماری درآمدات زیادہ ہیں, برآمدات کم ہیں, تو آن اینڈ آف ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری یہ دفاعی جو ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو ہمارے پاس اتنے بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں. تو 6 مہینے کی تو وہ خیر اوور ایمبیشس لگ رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اب جو اصل سوال ہے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ واقعی ہم چلیں 6 مہینے چھوڑ دیں, 1 سال کا ان کو ٹائم دے دیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ چلیں یہ جو پروگرام ہے آپ کہہ لیں کہ یہ پروگرام اگر ہم مکمل کر کے اس کے بعد دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو کیا اس کے اندر ڈو یو تھنک کہ آپ نے خود بھی کہا کہ خواجہ آصف کا بیان تو اپنی جگہ پہ, بٹ کہیں نہ کہیں یہ تھنکنگ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے کسی طریقے سے جان چھوٹ دے تو اچھا ہے ہمارے. دیکھیں کامران, میں بہت عرصے سے یہ بات کہنا شروع ہو گیا تھا, ہم نے دا ریویو میں بھی کئی دفعہ یہ بات کی, اپنی سٹوریز کے اندر بھی ہم نے لکھا کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کو اپنا جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ خود نکالنا پڑے گا. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کو وہ بہت ساری جگہوں پہ وہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتا, اور ایسی شرائط آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آتی ہیں, اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرامز کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, جیسے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک ان کی رپورٹ آئی, بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں حکومت سے, وہ ایسے کام کرواتے ہیں جو واقعی ملک کے مفاد کے اندر ہوتا ہے. تو لیکن اوور آل اگر آپ دیکھا جائے اس کا کرکس اگر ہو تو اس وقت جو حکومت کی خواہش ہے کہ ملک کی اکانومی کو اس کو تیزی سے آگے بڑھانا, گروتھ کو, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لانا, کیوں جتنا کچھ بھی یہ کر لیں ابھی تک پولیٹیکلی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے ان ٹرمز آف اٹس پاپولیرٹی, اس کو بریک کرنے میں کامیاب نہیں. تو حکومت کا یہ خیال ہے اور کنسیڈرڈ اوپینین حکومت کا کہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری ہے ان کو یہ چیز محسوس ہو کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو شاید ان کی انکلینیشن ہے, ان کی جو سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی, اس میں کمی ہے. اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ڈسکشنز کافی عرصے سے چل رہی تھی. اب یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی تھے, جس میں پرائم منسٹر تھے اور باقی سارے لوگ تھے, اور اس میں یہ پلان ڈسکس ہوا ہے کہ کیسے آئی ایم ایف سے پرماننٹلی چھٹکارا حاصل کیا جائے. آج آ کے بات آ جاتی ہے ایکسپورٹ کے اوپر, لیکن ایکسپورٹ کی ڈسکشن سے پہلے ناظرین کو ایک اچھی جو خبر آج سناتے ہیں, اس سے سارا یہ چیز ریفلیکٹ ہو جائے گی کہ کیسے ایکسپورٹس کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے اتنی آسانی سے چھٹکارا حاصل کرنے. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے غیر ملکی ترسیلات زر کا نمبر ناظرین اناؤنس کیا, اور بہت ہی اچھا نمبر ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیسے پاکستان ابھی تک دیوالیہ ہونے سے بچا ہے, اور کیسے ابھی تک باوجود اس کے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 8% منفی ہو چکی ہیں, پھر بھی ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں, اور ملک میں ایک آپ کو ریلیٹیو ٹرمز میں ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. پہلے جو 6 ماہ تھے اس مالی سال کے, اس میں جو ہمارے بہن بھائی جو پاکستانی ملک سے باہر ہیں, ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں, وہ جا کے اب وہاں سیٹل ہو رہے ہیں, سب نے مل کر 20 ارب ڈالر کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان بھیجی ہیں. اب اس نمبر کی کیا اہمیت ہے؟ 20 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کی جو گوڈز کی جو ایکسپورٹس ہے اس سے بھی 4.5 ارب ڈالر زیادہ ہے. صرف ایک مہینے کے اندر 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز صرف دسمبر کے مہینے میں پاکستان آئی ہیں, اور 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنس کو ایک سائڈ پہ کر دیں, اور دوسری سائڈ پہ جو ماہانہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ صرف 2.3 ارب ڈالر. ایکسپورٹس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کا فوکس ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فوکس ہے, ان کو انسینٹیوز ملتے ہیں, ان کے لیے بجلی سستی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ جو بلو
کالر ہمارے جو ورکرز ہیں جو سعودی عربیہ میں، متحدہ عرب امارات میں اور باقی گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان کو تو انسینٹو تو ہم دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایئرپورٹ پر ذل و خوار بھی کیا جاتا ہے. ان کی وجہ سے آج پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچا ہوا ہے. ونس اگین یہ نمبر کی اہمیت ہے. ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، ریمیٹنسز کامرن تیزی سے بڑھ رہی ہیں. یہ جو سارا جو سائیکل ہے نا، کہ اب اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ ریمیٹنسز بڑھ تو رہی ہیں، کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ اور ریمیٹنسز بھی گر گئی، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ یہ سارا جو ڈیفنس کی جو ڈیلز ہیں، جس میں ایک یہ والی ڈیل ہوگی، پھر لیبیا والی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، اس سارے کانٹیکس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر شاید ہمیں آئی ایم ایف سے چھٹکارا مل جائے. اور احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کو ہم نے آن ایئر بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اگلے 3 سال میں یا 4 سال میں پاکستان کی جو برآمدات ہے جو اس وقت $33 بلین کے آس پاس ہے، وہ بڑھ کر $63 ارب ہو گئی، تو شاید پھر آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. تو کیا ہماری جو ڈیفنس پروکیورمنٹ جو ہے ہماری ایکسپورٹس ہوں گی وہ اتنی ہوں گی کہ وہ 4 سال میں کیومولیٹیولی ہماری جو اوور آل جو ایکسپورٹس کا جو نمبر اس کو $60 ارب سے اوپر لے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس کا ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ابھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں ابرپٹلی جو ہے ان دا مڈل آف دا پروگرام کوئی اس کے دور دور تک امکانات نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل جائیں. ہاں یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے جو معاشی حالات ہیں اور جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اپنی برآمدات ہیں، اس کو اس حد جائیں کہ دوبارہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا نہ پڑے. بٹ اوور آل آئی تھنک جو پاکستان کی معیشت ہے یا کسی بھی دنیا کی معیشت کی جو سروائیول ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں کتنی چیزیں بیچتے ہیں یا آپ کے پاس کتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مفتاح اسماعیل، فارمر فائنانس منسٹر ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہ تمام سوالات رکھیں گے کہ کیا ممکن ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لے.